وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 105، درس نمبر 1580. آج کا موضوع، کیا ہم نے قرآن پاک کو عملی طور پر جھٹلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. تلفح وجوہہم النار وهم فیہا کالحون. آگ ان کے منہوں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 105. الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تمہیں ہماری آیات نہیں سنائی جاتی تھیں؟ وکنتم بہا تکذبون، پھر تم انہیں جھٹلاتے تھے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم گمراہ قوم تھے. دیکھیں، یہ حال ہمارا ہے آج کا مسلمان کہ اس پر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور ہم اس کو جھٹلاتے ہیں. صبح میں ایک عام طور پہ صبح کے وقت یہ فیس بک، سوشل میڈیا پہ بعض لوگ جو ہے تلاوت لگا دیتے ہیں اور برکت کے لیے لوگ اسے سنتے ہیں. بس قرآن تو ہم نے محدود کر دیا ہے برکت کے لیے. نیا کاروبار ہوتا ہے، چلو بلا لو قرآن پڑھنے، قرآن خوانی کروا لو. کوئی دعوت ہے یا میٹھا وغیرہ تقسیم کر کے آپ فارغ ہو جاتے ہیں. دیکھیں، آپ قرآن کا، یہ میں آیاتی کے بارے میں، تکذیب آیات کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو عام طور پہ یہ ہے، خیر میں وہ سوشل میڈیا کی بات کر رہا تھا. تو وہ قرآن کی تلاوت تھا اور اس کا اردو ترجمہ تھا. تقریباً 400 اس کو سننے والے تھے. 400 فضول ایسے وہ آ جاتی ہیں لائیو. کوئی لوگ ادھر ادھر کے لوگ جو ہیں لائیو آ جاتے ہیں، وہ تو ہزاروں میں ہوتے ہیں. درس قرآن کے سننے والے لائیو جو ہیں آپ دیکھ لیں. میں اپنے ہم ہفتے میں 2 مرتبہ لائیو آتے ہیں اور اس میں جو ہے 6 لوگ 7 لوگ 6 لوگ 7 لوگ اس طرح، کبھی اس سے کم بھی ہو جاتے ہیں، کبھی ایک آدھ زیادہ ہو جاتا ہے. یہ ہماری وہ ہے. میں اپنی اس کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ کوئی فضول سی پوسٹ ہو یا کوئی فضول لائیو آ جائے، کوئی لڑکا جو ہے، نوخیز لڑکا جو ہے، وہ اپنی شرارتیں دکھانے لگے تو فوراً بس اس پہ نظریں لوگ جما لیتے ہیں. ایسے ہیں لوگ. تو
قرآن کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں، سننے والے کتنے؟ 400، سمجھنے والے کتنے؟ 5، 4، 5، 6۔ ویسے میں آپ کو بات کروں، یہ ہمارا رویہ ہے۔ اصل میں تو دیکھیں قرآن ہے کیا؟ قرآن ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب پہلے انسان کو زمین پر اتار رہے تھے تو اس کو ایک نصیحت کی تھی، اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اترو یہاں سے، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی، ہدن ہدایت آئے گی، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، اتباع کیا، بس وہ کامیاب ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جنہوں نے انکار کیا یا جھٹلایا یہ لوگ آگ میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دیکھیں دو گروہ ہیں بس، ایک انکار اور تکذیب کرنے والے اور ایک ماننے والے، اس کی پیروی کرنے والے۔ دنیا میں اس وقت یا تو حق کے انکار کرنے والے ہیں، اس میں ہم سب مسلمان شامل ہیں، اور اس انکار کرنے والوں میں سے ایک وہ ہیں جو زبانی طور پہ بھی اقرار کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور اس انکاری لوگوں میں عملی طور پہ جھٹلانے والے ہم سب مسلمان اس میں شامل ہیں۔ کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار۔ دیکھیں اپنی حقیقت کو تو جانیں نا، کیسے کس بنا پر آپ اپنے آپ کو جنتی قرار دیتے ہیں، یا توقع آپ نے لگا رکھی ہے؟ کیا آپ کے پاس دلیل ہے یا ثبوت ہے؟ کیا وجہ ہے آخر؟ بس یہ کہ بس میں ماں باپ میرے مسلمان تھے، یا میں چند نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ ظاہری طور پہ کر رہا ہوں اور مجھے دین کا پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں اس وقت ایک صورتحال ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کا پتہ بھی نہیں ہے اور ہم زندگی گزارے جا رہے ہیں، زندگی گزارے جا رہے ہیں۔ تو مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہے، مسئلہ ٹیڑھا ہے، اور ہم جو ہے انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ تکذیب آیات، دیکھیں تکذیب، یہ تکذیب کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تکذیب دو قسم کی ہوتی ہے، جھٹلانا زبان سے اور عمل سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کل قد کذب الرسل فحق وعید، میں نے ہر امت کے پاس پیغمبر کو بھجوایا، انہوں نے پیغمبر کو جھٹلا دیا، بس میرا عذاب ان پر ثابت ہو گیا۔ تو جھٹلانا ایک تو انکار کرنا ہے، اور جھٹلانا جو ہے دو طرف کا ہے۔ جیسے کہ ابو جہل، خدا اس کی آگ کو جہنم سے بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھرا ہوا ہے، کیونکہ اس کی حالت جو ہے انکار پر ہوئی ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں یہ کہا تھا، انا لا یا محمد انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن ہم اس تعلیم کو جھٹلاتے ہیں جو آپ لے کے آئیں۔ تکذیب کی میں بات کروں، تکذیب قولی اور تکذیب عملی۔ یا تو آپ کہہ دیں کہ ہم نہ عملی تکذیب کرتے ہیں، نہ قولی نہ عملی، ہم تو ماننے والے ہیں، ہم جھٹلانے والے نہیں ہیں۔ یہ دعویٰ آپ نہیں کر سکتے، یعنی جان بوجھ کے، یعنی سوچ سمجھ کر آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے اگر آپ بات کو سمجھ۔ ویسے تو ہم بنا سوچے سمجھے بات کرتے رہتے ہیں، دعوے کرتے رہتے ہیں، میں مسلمان ہوں، مجھ سے پکا مسلمان کوئی نہیں ہے، یہ وہ، اور بس لوگ مجھ سے کہتے ہیں بعض اوقات کہ بھئی کیسے تم کہہ رہے ہو، میں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں، میرا پکا یقین ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ یعنی میں اپنے ساتھ ہوا ایک واقعہ، ایک شخص نے مجھے، کیسے تم کہتے ہو کہ ہم جنت، میں مسلمان ہوں اور جنت میں جاؤں گا، اور اس کی شخص کی زندگی، ظاہر ہے کہ میں نام نہیں لے رہا، ایک صفت بیان کروں، اور وہ صفت ہم سب میں، اس شخص کی زندگی اسلام کے خلاف تھی،
اس نے نہ اسلام کو سمجھا، نہ اللہ اس کا مقصود تھا. اس کا مقصود محبوب اور مطلوب دنیا تھی، ہے بلکہ وہ شخص ابھی زندہ ہے. اور ساری سوچیں، یہ دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کوئی صفات اس میں اپنے اندر پالے. آج کا مسلمان کیا ہے؟ برائے نام مسلمان ہے. کوئی اسے کافر کہنے کی کوشش کرے تو وہ اس کا منہ توڑنے کی کوشش کرے گا. ہم اپنے آپ کو کافر، منافق اور مشرک نہ کہلواتے ہیں، نہ کہلوانا پسند کرتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں. مسئلہ تو یہ بھی ہے نا کہ آپ میں ایک صفت، آپ میں کافرانہ، مشرکانہ اور منافقانہ صفات موجود ہیں، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں. یہ دراصل مسئلہ کیا ہے؟ ایک بنیادی جو ہم سے خطا ہو گئی ہے، تو وہ کیا ہے کہ ہمیں دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے اور دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے. دنیا کا دھوکہ اور اس کو حقیقت سمجھ لیں. اب ہمارا رخ بھی، اب جب آپ دنیا کو اور مفاد دنیا کو اور نقصان دنیا کو اگر آپ حقیقت سمجھ لیں، اب ظاہر ہے کہ آپ اس کے فائدے پر خوش ہوں گے اور نقصان پر خفا ہوں گے. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ تو عالم اسباب ہے، پھر اس کے لیے آپ کوششیں بھی کریں گے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں کوئی جائز ناجائز کا کوئی تصور تو نہیں ہوگا آپ کے لیے. آج کا پاکستان کا مسلمان آپ دیکھ لیں، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہمیں پیسہ چاہیے. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو حرام نہیں کرتے، لیکن مقصود تو تمہارا دنیا ہے. میں مانتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں حرام، بجلی حرام نہیں استعمال کرتے، گیس نہیں کرتے، یا ایسے نہ رشوت حرام کھلاتے ہیں نہ کھاتے ہیں، لیکن مقصود تو دنیا ہے. بتائیے، یہ کام تو یورپ کے انگریز بھی کرتے ہیں. وہ دھوکہ نہیں دیتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے. تو آپ میں اور اس میں صرف زبان کا، وہ زبان سے کلمہ نہیں پڑھتے، آپ زبان کے وہ ہیں. یعنی میں ان لوگوں کو جو دنیا جائز طریقے سے کماتے ہیں اور اس میں اپنا بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں، تو بھئی آپ میں اور ان میں فرق صرف یہ ہے کہ وہ زبان سے کلمہ نہیں پڑھتے، دعویٰ اسلام نہیں کرتے، آپ کرتے ہیں. باقی اس کی منزل بھی، یورپ کا جو کافر ہے اس کی منزل بھی دنیا ہے، آپ کی منزل بھی دنیا ہے، آپ کا رخ بھی دنیا ہے. آپ دین پر پورا عمل نہیں کر رہے، صرف آپ نے حلال حرام کا خیال رکھے کہ میں نے حرام نہیں کھانا. تو صرف یہ تو دین نہیں ہے، سارا دین تو یہ نہیں ہے. دین تو اخلاق کا نام ہے. دین تو پہلے اس کا نام ہے کہ آپ کا رخ کیا ہے، آپ کی زندگی گزارنے کا مدعا کیا ہے، آپ کا مقصد حیات کیا ہے. پہلے تو یہ دیکھا جائے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات. اگر آپ کی نیت دنیا کی بن گئی، پھر آپ دنیا حرام کھائیں چاہے حلال کھائیں، تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. دیکھیں، پہلے تو کلمہ طیبہ ہے نا، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، افضل الذکر افضل الدعا. ہر پیغمبر کلمہ توحید کی دعوت لے کے آیا ہے. آپ نے تو بنیادی طور پہ کلمہ طیبہ سے آپ واقف بھی نہیں ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں، ایک مسجد میں 1000 نمازی ہیں، لیکن کوئی بھی اس میں کلمہ طیبہ کی حقیقت سے واقف نہیں ہے. نہ حقیقت جانتا ہے، نہ اس کے تقاضے جانتا ہے. عام طور پہ دیکھیں، میں تو آپ سے ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں نا. آپ کی نظر میں کیا زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا آپ کلمہ طیبہ کی جو روح ہے، جو حقیقت ہے، کیا آپ اس سے واقف ہیں؟ کیا آپ اس سے واقفیت کی طلب رکھتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جائے؟ تو یہ تو نہ، پھر اس کے تقاضے ہم جانتے ہیں. دیکھیں، ہمارا تو سمپل جو ہماری حالت ہے، وہ جو جسے کارگزاری کہتے ہیں، ایک کارگزاری ہے، دنیا ظاہر، مقصود ہمارا ظاہر، محبوب ظاہر، مطلوب ظاہر. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب نہیں چاہتا یہ صرف ظاہر، الا الحیات الدنیا، صرف ظاہر۔ اللہ، تو دیکھیں اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، دھوکے میں نہ پڑے۔ یہ دنیا کا وقت ختم ہونے والا ہے، پھر ایسا وقت شروع ہوگا، ایسی زندگی ختم ہوگی جو کبھی نہیں ختم ہوگی، اور ہم یا تو اللہ کی بخشش کے مستحق ہوں گے اور یا ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اور یہ بھی میں آپ کو چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں کہ آپ آج کا مسلمان گمراہ ہے، بھٹک گیا ہے، اور یہ جو زندگی گزار رہا ہے اس کا نتیجہ آگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری جو دوزخیوں کی صفات ہیں وہ ہم میں موجود ہیں۔ ہم غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، ہماری پکار اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جس نے بھی اللہ کے سوا کسی کو پکارا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کی آیت ہے، لہو دعوت الحق، پکارنا صرف اللہ کو ہے انسان نے، اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ یہ بعض اوقات مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی دعا کا کیا مطلب ہے، تو اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ پکارنا اصل میں تو یہ ہے کہ آپ دنیا میں کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ ہے، یا دنیا کو پکار رہے ہیں اور اسباب دنیا پر بھروسہ ہے آپ کا؟ پکارنا، دیکھیں پکارنا اسے کہتے ہیں کہ آپ زندگی، آپ کی رخ کس طرف ہے؟ آپ اللہ اللہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، یا آپ دنیا کو پکار رہے ہیں اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ آج کا مسلمان، آپ کو میں بعض اوقات کہتا ہوں نا کہ ہم نے لبیک کہا ہے دنیا کو، لبیک یا دنیا لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اے دنیا میں حاضر ہوں۔ یا اپنے عملی طور پہ ہم نے سب نے دنیا کو لبیک کہا ہوا ہے۔ تیرا جیسا تو کوئی نہیں ہے، لا شریک لک، تیرے جیسا فائدہ دینے والی چیز تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ پیسے، یہ نوٹوں کی گڈیاں، اور یہ جو ہے سونے چاندی، اور یہ بسکٹ سونے چاندی کے، اور یہ ساری آپ دیکھ لیں، کیا مرد اور کیا خواتین سارا دنیا کی مالا جپ رہے ہیں، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا۔ اکثر تو وہ انگوٹھی بھی ہوتی ہے نا، زبان پہ اللہ ہوتا ہے، دل میں ان کی دنیا ہوتی ہے۔ لیکن دکھاوے کے لیے بعض لوگ تسبیحات اپنے ہاتھ میں، فیشن کے طور پہ چھوٹی سی تسبیح خوبصورت سی، اور بس وہ آپ سے بات بھی کریں گے اور وہ دانے بھی بس پلٹتے رہیں گے، اور وہ کہتے کیا ہیں زبان حال سے، دنیا 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 دنیا۔ ہم لوگوں نے تو دنیا کی رٹ لگائی بھی ہے۔ ہمارا دیکھیں، ہماری منزل، آج کے مسلمان کی منزل ظاہر، مقصود ظاہر، محبوب ظاہر، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے فرمایا ہے قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ یعنی بڑا ناراض ہوتا ہے اس بات پر کہ ہم وہ کہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو ایسی بات جو کرتے نہیں؟ مخاطب کون ہے؟ ایمان والے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ زبان پہ ہے ہمارے کلمہ طیبہ، عمل میں جو ہے وہ کلمہ طیبہ نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، یہ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے۔
آپ کے تو ہاتھ میں بھی دنیا، دل میں بھی دنیا. آپ دیکھ لیں، اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں نا. میں آپ کو انفرادی طور پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ساری آپ جن دیکھیں، میں آہستگی سے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کن باتوں پر خوش ہوتے ہیں؟ کون سی باتیں آپ کو اریٹیٹ کرتی ہیں؟ کون سی باتوں پر آپ خفا ہو جاتے ہیں، دلگیر ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں؟ وہ ظاہر دنیا ہے. میں چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی، اس شخص سے اپنی نظر رحمت ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی. ان کا مبلغ علم یہی ہے. اللہ، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں. یہ دیکھیں، ایک ایک آیت جو ہے ہم پر فٹ آ رہی ہے. الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون. یعنی ان کی جب شکلیں بگڑ جائے گی نا، شکلیں، تو ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو، کیا ہماری آیاتیں تمہیں پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی اور تم انہیں جھٹلاتے تھے. آج ہم عملی طور پر دیکھیں، میں زیادہ مشکل بات نہیں کر رہا. جنت کو ہم جھٹلا رہے ہیں، جہنم کو جھٹلا رہے ہیں، ملاقات کے دن کو ہم جھٹلا رہے ہیں. ہمارے دل میں اللہ کی ملاقات کی نہ کوئی آرزو ہے نہ تمنا ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہیں میری ملاقات کی امید ہی نہیں ہے. یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں. بس یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، اور یہ میرا گھر، اور یہ میری کار، اور یہ میری کاروبار، اور یہ میری نوکری، اور یہ میرا عہدہ. بس چل سو چل. یہی آپ کی کل کائنات ہے. کوئی اور تمنا ہے آپ کی؟ کوئی اور مقصود ہے آپ کا؟ نو. دنیا ہی کے غم میں آپ جان دے دیتے ہیں، دنیا ہی کی فکر میں، دنیا ہی کی پیچھے یعنی تگ و دو میں آپ جان دے دیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بوڑھے بوڑھے لوگ جو ہیں بس دنیا ہی کی فکر کرتے رہتے ہیں، اور حل میں مزید. ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. پیسوں کی کوئی بیٹا کما رہا ہے، مثال کے طور پہ بیٹا کما رہا ہے اور کھلا بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، لیکن ابا کو جو ہے وہ فکر لگی ہوئی ہے دنیا کی. بہت بڑا کاروبار چاہیے مجھے، بہت بڑی انکم چاہیے، اور ٹانگیں قبر میں ہیں، اور سوچ دنیا کی ہے. آپ دیکھ لیں، یہ عام طور پہ سب کا مسئلہ ہے. یہ ایک فیملی کی بات نہیں ہے، ساری امت کا مسئلہ دنیا ہے. یہ بڑی یعنی خراب بات ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. تکذیب آیات کی بات ہو رہی ہے. الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم، آج کا مسلمان، قرآن کو جھٹلا کے جیتا ہے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. دوسری جگہ آیت ہے، اور تم نے تو اپنے صبح شام کی روزی روٹی اس سے چلتی ہے کہ تم قرآن کو جھٹلا کے زندگی گزارتے ہو. تمہارا تو سارا معاملہ ہی اسی تکذیب آیات سے چل رہا ہے. بہت بری کیفیت ہے آج یہ برائے نام مسلمان کی، نا بہت بری کیفیت ہے. روزی روٹی تکذیب آیات سے ہماری سٹ ہے. تو بہرحال دیکھیں اس بات کو ذرا. تکذیب آیات میں آپ سے ذاتی طور پہ، انفرادی طور پہ آپ سے مخاطب ہوں. آپ سوچیں کہ کہیں میں تکذیب آیات کا مرتکب نہیں ہوں. دیکھیں میں آپ کو آخری بات بتاؤں، اگر آپ کی منزل اللہ ہے،
آپ کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور آپ اللہ کی بندگی میں جٹے ہوئے ہیں، اس کا مطلب اللہ کے حکم کے سامنے اور پیغمبر کی جو اتباع ہے وہ آپ کر رہے ہیں، تو پھر آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اگر آپ کی منزل اللہ ہے، مقصود بھی اللہ، محبوب بھی اللہ، مطلوب بھی اللہ، اور رخ آپ کا اللہ، اور آپ نے عملی طور پہ اللہ کو لبیک کہہ دیا ہے، اور پھر آپ نے یہ جملہ بھی اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے اپنے عمل سے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر دیا ہے اللہ کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کی ہے، میں یکسو ہوں، میں مشرک نہیں ہوں۔ پھر آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، آپ اللہ والے ہیں، آپ اللہ کے خاص بندے ہیں، آپ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، لیکن اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے اور زبان سے آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن یقین آپ کا دنیا پر ہے، آپ کے دل اور دماغ میں دنیا ہی کی سوچیں ہیں، دل آپ کا دل میں دنیا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پہ کلمہ، دل میں دنیا، تو آپ کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں بعض اوقات حضور نے فرمایا رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہم، بہت دفعہ ایک قرآن کا پڑھنے والا قرآن پڑھے گا اور قرآن اس پر لعنت، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تلاوتیں یہ ہم پر لعنت بھیج رہی ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ نیت بدل گئی ہے نا، مسئلہ تو سارا نیت کا ہے۔ دین کا ہمارا مسلمہ اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ آپ کی نیت اگر اللہ نہیں ہے زندگی گزارنے کی اور دنیا کو آپ نے نیت بنا لی ہے، دنیا کی نیت کر لی، آج دیکھ لیں آپ سارے سب کے سب اسی میں ہیں، رخ ظاہر کی طرف، نیت دنیا، دل میں دنیا، ہاتھ میں دنیا، تو اللہ کی یاد کو تو بھلا دیا آپ نے۔ تو تکذیب آیات یہ ہے، اور دیکھیں تکذیب آیات کا جو آیا ہے آیاتی تتلا علیکم، تکذیب آیات تو بالکل واضح ہے۔ قرآن آج یہ ہمارے لیے آج کتاب ہدایت نہیں ہے، یہ پڑھنے کے لیے کتاب ہے، اور بس ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ شکر ہے۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، یہ دوزخیوں سے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ تو ہونا ہے کیونکہ میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھی اور اس کو تم اپنے عمل سے جھٹلاتے تھے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون، کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں؟ نہیں، تم ان کو سنتے تھے اور جھٹلاتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.